اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اہل القرآن، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک آپ کو ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں، آمین یا رب العالمین۔ ہمارا آج کا سبق ہے حمزہ کا بیان۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں حمزہ کی اقسام۔ حمزہ کی دو اقسام ہیں، حمزہ اصلی اور حمزہ زائدہ۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں حمزہ اصلی کیا ہوتا ہے۔ حمزہ اصلی وہ حمزہ ہے جو وزن کرتے وقت فا عین لام کے مقابلے میں ہو۔ فا عین لام یعنی فعلا یا فعلا یا فائلہ، ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے۔ تو فا عین لام کے مقابلے میں ہو وہ حمزہ حمزہ اصلی کہلاتا ہے۔ جیسے کہ دیکھیے امر، سأل، قرأ۔ یہاں پہ دیکھیے امرا، عین کو ہم رکھتے ہیں فا کے وزن پر، میم کو رکھتے ہیں عین کے وزن پر، اور را کو رکھتے ہیں لام کے وزن پر۔ تو حمزہ کیا ہے؟ فا کے مقابلے میں آ گیا، میم عین کے مقابلے میں آ گیا، اور را لام کے مقابلے میں۔ تو لہٰذا اس سے یہ پتہ لگا کہ جو آمارا میں جو حمزہ آ رہا ہے یہ حمزہ اصلی ہے، کیونکہ یہ فا عین لام کے مقابلے میں ہے۔ اسی طرح دیکھیے سألا، تو اس میں بھی سین فا کے مقابلے میں، حمزہ عین کے مقابلے میں، اور لام کے مقابلے میں۔ تو یہ بھی جو حمزہ ہے یہ حمزہ اصلی ہے۔ اسی طرح قرأ، ٹھیک ہے۔ آپ نے جب بھی کوئی کلمہ دیکھنا ہے تو اس کے اندر جو حمزہ ہے اگر وہ حمزہ فعلا کے مقابلے میں ہو، ایک اور بات یہاں آپ کو بتا دوں کہ اگر وہ حمزہ روٹ لیٹر کا حصہ ہو، روٹ ورڈ کا حصہ ہو، تو وہ بھی حمزہ اصلی کہلاتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے جانا کہ حمزہ اصلی کی تعریف کیا ہے۔ وہ حمزہ جو وزن کرتے وقت فا عین لام کے مقابلے میں ہو، یا وہ حمزہ جو روٹ ورڈ کا حصہ ہو یا مادے کا حصہ ہو، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں حمزہ اصلی۔ روٹ ورڈ کیا ہوتے ہیں؟ روٹ ورڈ یہ ہوتے ہیں نا کہ کوئی بھی کلمہ جو 3 حروف سے مل کر بنا ہوتا ہے بیسیکلی اس کو کہتے ہیں روٹ ورڈ، ٹھیک ہے، بنیادی حروف جن کو کہہ سکتے ہیں آپ اردو میں، لیکن ہم ان کو روٹ ورڈ ہی بولتے ہیں یا روٹ لیٹر بولتے ہیں۔ تو اگر حمزہ ان 3 لیٹر میں سے ایک کا حصہ ہوگا، یعنی کہ 3 ہے نا، 3 میں سے اگر ایک حمزہ ہے باقی 2 کوئی اور حرف ہیں، تو وہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ حمزہ لازمی طور پر روٹ ورڈ کا حصہ ہے، لہٰذا وہ حمزہ اصلی کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ اب دیکھیے سألا، اس کا روٹ لیٹر کیا ہے؟ سین حمزہ لام، ٹھیک ہے۔ اگر مسئول آ جائے اس میں بھی دیکھیے میم ہٹ جائے گا، ٹھیک ہے، واو ہٹ جائے گا، تو باقی کیا بچے گا؟ سین حمزہ لام، یہ وہی اسی سے ہی نکلا ہوا ہے۔ اتنا یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، اس میں بھی یا نکل جائے اور اس کے بعد نون بھی نکل جائے، کاف بھی نکل جائے، تو باقی کیا بچے گا؟ سین حمزہ لام۔ تو یہاں پہ بیسیکلی سین حمزہ لام روٹ لیٹر ہے، تو اس کے اندر جو حمزہ آ رہا ہے اب وہ اس کا حصہ ہے نا، مادے کا حصہ ہے، روٹ ورڈ کا حصہ ہے، لہٰذا یہ حمزہ اصلی ہوگا۔ کیونکہ اگر یہ حمزہ نکال دیا جائے تو پیچھے باقی بچے گا سین اور لام، تو کیا ان کا کوئی مطلب بنتا ہے؟ یا آمارا میں دیکھیے حمزہ نکل جائے تو میم را مر، کیا اس کا کوئی مطلب بنتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اسی طرح قرأ، تو اس میں حمزہ نکل جائے تو قاف اور را، کیا ان کا کوئی مطلب بنتا ہے؟ نہیں، کیونکہ حمزہ ان کا بنیادی حصہ ہے، تو یہی حمزہ اصلی کہلاتا ہے۔ واضح ہے؟ 2 پہچان آپ نے رکھنی ہے حمزہ اصلی کی۔ وہ حمزہ جو وزن کرتے وقت فا عین لام کے مقابلے میں ہو، یا پھر وہ حمزہ جو روٹ ورڈ کا حصہ ہو، مادے کا حصہ ہو، وہ حمزہ اصلی کہلاتا ہے۔ اب یہاں پہ آپ پریشان مت ہوئیے گا کہ روٹ لیٹر اب ہم کیسے نکالیں۔ تو انشاءاللہ اگر آپ تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک ایپ بھی شیئر کر دوں گی جس میں روٹ لیٹر لکھے ہوئے ہیں،
تو تھوڑی سی آپ محنت کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ روٹ لیٹر کی بھی پہچان کرنا سیکھ جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. آگے دیکھتے ہیں حمزہ زائدہ. وہ حمزہ جو وزن کرتے وقت فا عین لام کے مقابلے میں نہ ہو، یا پھر وہ حمزہ جو مادے کا حصہ نہ ہو اور کسی لفظ میں اضافی ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں حمزہ زائدہ. اب اس کی مثالیں دیکھتے ہیں. ایک تاسبہ، استقبرہ. یہاں پہ دیکھیے ایک تاسبہ حمزہ تو نظر آ رہا ہے، استقبرہ حمزہ تو نظر آ رہا ہے، تو کیا اب یہ فا عین لام کے مقابلے میں ہے یا پھر یہ مادے کا حصہ ہے؟ یہ چیک کرتے ہیں. دیکھیے ایک تاسبہ کا روٹ لیٹر دیکھیے، اس کا ہوگا کاف سین با. ٹھیک ہے، یہ روٹ لیٹر ہے. اب کاف سین با، کیا اس کے اندر حمزہ آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا، لہذا یہ حمزہ کون سا ہے؟ حمزہ زائدہ. آگے دیکھیے استقبرہ، اس میں دیکھیے اس کا روٹ لیٹر آئے گا کاف با را. ٹھیک ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں جو حمزہ نظر آ رہا ہے وہ بھی حمزہ زائدہ ہے، کیونکہ وہ ان 3 حروف کا حصہ نہیں ہے. واضح ہے؟ حمزہ اصلی وہ حمزہ ہوتا ہے جو روٹ لیٹر کا حصہ ہوتا ہے، اور حمزہ زائدہ جو روٹ لیٹر کا حصہ نہ ہو. آگے ہم دیکھتے ہیں حمزہ زائدہ کی اقسام. حمزہ زائدہ کی 2 اقسام ہیں، حمزہ وصلی، حمزہ قطعی. حمزہ وصلی دیکھیے کیا ہوتا ہے؟ جو ابتدائی کلام میں ثابت رہے اور وسط کلام میں حذف ہو جائے، اسے کہتے ہیں حمزہ وصلی. حمزہ وصلی کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ حمزہ جو ابتدائی کلام میں ثابت رہتا ہے لیکن وسط کلام میں حذف ہو جاتا ہے، یعنی وسط کلام میں پڑھا نہیں جاتا، اسے کہتے ہیں حمزہ وصلی. اور حمزہ وصلی کو ہم نے حرکت دینے کے قواعد بھی سیکھے تھے. 3 رولز ہوتے ہیں. اگر حمزہ وصلی سے جب ہم ابتدا کریں تب ہم حمزہ وصلی کو کیا حرکت دیں گے؟ تو اس کو حرکت دینے کے 3 قواعد ہم نے جانے تھے. اگر حمزہ وصلی کے بعد لام ساکن ہو تو حمزہ کو فتحہ دیتے ہیں، اور اگر حمزہ وصلی کے بعد لام ساکن نہ ہو، کوئی اور حرف ہو، تو پھر ہم تیسرے حرف کی حرکت کو دیکھتے ہیں. اگر تیسرے حرف پر فتحہ یا کسرہ ہو تو حمزہ وصلی کو بھی ہم کسرہ دیتے ہیں، اور اگر تیسرے حرف پر ضمہ ہو تو حمزہ وصلی کو بھی ہم ضمہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ رولز ہم پڑھ چکے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیے حمزہ وصلی کی ہم نے کیسے پہچان کرنی ہے، مثالوں سے دیکھتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. یہاں پہ دیکھیے اہدنا پہ اگر ہم وقف کر دیں اور الصراط سے شروع کریں تو یہاں پہ جو ہے ہمارا جو سیدھی لائن نظر آ رہی ہے یہ ہے حمزہ وصلی. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم نے ملا کر پڑھا تو وسط کلام میں یہ حذف ہو گیا. جیسے ہم جب ملا کر پڑھ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہم نے ملا کر پڑھا تو دیکھیے الصراط کا بھی حمزہ وصلی ڈراپ ہو گیا اور المستقیم کا بھی حمزہ وصلی حذف ہو گیا. لیکن اگر ہم ابتدا کریں گے، جیسے کہ اہدنا پہ ہم وقف کریں گے اور اب ہم حمزہ وصلی سے ابتدا کریں گے تو یہ ثابت رہے گا، یعنی یہ پڑھا جائے گا. تو پڑھنے کے لیے بھی میں نے آپ کو رول بتایا ہے کہ اگر حمزہ وصلی کے بعد لام ساکن آئے تو حمزہ وصلی کو فتحہ دیں گے. تو یہاں پہ حمزہ وصلی کے بعد لام ساکن آ رہا ہے نا، الصراط، یہاں پہ لام ال کا قاعدہ ادغام شمسی ہے نا، لہٰذا لام ساکن تو ہے لیکن وہ مدغم ہو گیا ہے، لہٰذا یہ پڑھا جا رہا ہے الصراط. اب یہاں پہ اب ہم نے لام ساکن تو ہے لہٰذا ہم نے حمزہ وصلی کو فتحہ دیا. اسی طرح المستقیم سے ہم ابتدا کریں گے حمزہ وصلی کے تو یہاں پہ بھی لام ساکن ہے تو وہاں پہ حمزہ وصلی کو ہم فتحہ دے کر پڑھیں گے. یہ ہوتا ہے ہمارا حمزہ وصلی. دوسرا ہے حمزہ قطعی. قطعی کہتے ہیں قطعی طور پر، یعنی وہ حذف ہی نہیں ہوگا، لازمی. قطعی ہوتا ہے نا لازمن. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اس کی ڈیفینیشن ہم دیکھتے ہیں. حمزہ قطعی وہ حمزہ ہے جو ابتدائی کلام اور وسط کلام میں حذف نہ ہو، یعنی یہ ثابت رہتا ہے، چاہے ابتدائی کلام ہو چاہے وسط کلام ہو، یہ حذف نہیں ہوگا بلکہ ثابت رہے گا. جیسے فلا اقسم، یہاں پہ دیکھیے فلا پہ اگر ہم فلا اقسم کے درمیان میں جو حمزہ پیش آ رہا ہے یہ حمزہ قطعی ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم فلا پہ وقف کرتے ہیں اور اقسم سے ابتدا کرتے ہیں تب بھی حمزہ قطعی پڑھا جا رہا ہے. اگر ہم ملا کر پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وسط کلام میں پڑھ رہے ہیں،
تب بھی حمزہ قطعی پڑھا جا رہا ہے. فلا اقسم، یہ میں نے وسط کلام میں پڑھا تو دیکھیے حذف نہیں ہوا. اسی طرح اب ابتدائی کلام کروں گی، فلا میں نے وقف کیا تو اقسم، تو یہاں پہ بھی دیکھیے میں نے کیا کیا، ابتدا کی تب بھی یہ پڑھا گیا، حذف نہیں ہوا. واضح ہے حمزہ زائدہ کی اقسام. ایک بار پھر سے دیکھ لیتے ہیں. حمزہ کی دو اقسام ہیں، حمزہ اصلی، حمزہ زائدہ. حمزہ اصلی وہ حمزہ ہے جو وزن کرتے وقت فا عین لام کے مقابلے میں ہو، یا پھر وہ حمزہ جو مادے کا حصہ ہو یعنی روٹ ورڈ کا حصہ ہو. اسی طرح حمزہ زائدہ وہ حمزہ ہے جو وزن کرتے وقت فا عین لام کے مقابلے میں نہ ہو، یعنی وہ حمزہ جو مادے کا حصہ نہ ہو یا پھر روٹ لیٹر کا حصہ نہ ہو. مادے کا حصہ اس کو انگلش میں روٹ لیٹر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک ہی بات ہے، یعنی یہ اضافی ہوتا ہے. اب حمزہ زائدہ کی ہم نے آگے سے دو اقسام دیکھی، حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی. حمزہ وصلی وہ حمزہ ہے جو ابتدائی کلام میں تو ثابت رہتا ہے لیکن وسط کلام میں حذف ہو جاتا ہے، جبکہ حمزہ قطعی وہ حمزہ ہے جو ابتدائی کلام اور وسط کلام دونوں میں حذف نہ ہو، یعنی دونوں میں یہ ثابت رہتا ہے. یہ ہوتا ہے حمزہ قطعی. الحمدللہ حمزہ کی اقسام واضح ہیں. آگے دیکھتے ہیں حمزہ کے احکام. حمزہ کی 4 احکام ہیں. تحقیق، اس کو تحقیق نہیں پڑھنا آپ نے، کیا پڑھنا ہے؟ تحقیق. تسہیل، ابدال، حذف. ابدال نہیں کہنا، ابدال. حمزہ کے نیچے زیر ہے، کسرہ ہے. تو یہاں پہ دیکھتے ہیں ہم حمزہ کے 4 احکام ہیں، تحقیق، تسہیل، ابدال، حذف. آئیے اب ان کو 1 بائی 1 دیکھتے ہیں. سب سے پہلے دیکھتے ہیں تحقیق کو. تحقیق کے لغوی معنی ہیں صاف صاف پڑھنا، واضح طور سے پڑھنا، ظاہر کر کے پڑھنا. اور اصطلاحی معنی ہے حمزہ کو اس کے مخرج سے ما صفت جہر و شدت کے ادا کرنا. ٹھیک ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے کہ ہم حمزہ کے احکام دیکھ رہے ہیں نا، تو لہٰذا اب ہم نے یہاں پہ حمزہ کی صفات دیکھنی ہے، حمزہ کا مخرج دیکھنا ہے اور مخرج سے ادائیگی کرتے وقت حمزہ کی صفات دیکھنی ہے. تو ہم نے جب صفات کا چیپٹر پڑھا تھا تو وہاں پہ ہم نے حمزہ کی صفات کو دیکھا تھا. تو حمزہ میں کون سی صفات پائی جاتی ہیں؟ جہر اور شدت کی. ٹھیک ہے، لہٰذا اب دیکھیے اصطلاحی معنی کیا ہوا. باقی بھی صفات ہیں لیکن فی الحال ہم یہاں پہ جہر اور شدت کی بات کر رہے ہیں کہ حمزہ کو اس کے مخرج سے صفت جہر اور شدت کے ساتھ ادا کرنا، یہ ہے تحقیق کا اصطلاحی معنی. یعنی ہم نے حمزہ کو جب اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے تو اس میں جہر ہو، یعنی جہر کیا ہے، اس میں کس بات کا اعتبار کیا جاتا ہے؟ اس میں سانس کا اعتبار کیا جاتا ہے کہ جب ہم حمزہ کی ادائیگی کریں گے تو ہمارا سانس بند ہو جائے گا. اور شدت میں کس بات کا اعتبار کیا جاتا ہے؟ آواز کا اعتبار کیا جاتا ہے کہ یعنی جب ہم اس کو ادا کریں گے تو آواز بند ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اب آگے دیکھتے ہیں تحقیق کا قاعدہ. اصطلاحی معنی سمجھ آ گیا. لغوی معنی ہے تحقیق کے صاف صاف پڑھنا، واضح طور سے پڑھنا، ظاہر کر کے پڑھنا. اور اصطلاحی معنی ہے حمزہ کو اس کے مخرج سے ما صفت و جہر و شدت کے ادا کرنا. قاعدہ دیکھتے ہیں. جب 2 حمزے قطعی متحرک ایک کلمہ یا 2 کلموں میں جمع ہوں تو ان کو تحقیق کے ساتھ پڑھنا چاہیے. یہ ہوتا ہے تحقیق کا قاعدہ. اب اگزامپل دیکھیں گے نا، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ 2 حمزے قطعی متحرک کیا ہیں. دیکھیں ہم نے اوپر کیا پڑھا، حمزہ زائدہ کی 2 اقسام پڑھی، حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی. اس میں سے جو حمزہ قطعی ہے اس کے بارے میں اب ہم پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، جب 2 حمزے اور دونوں قطعی ہوں اور دونوں متحرک ہوں، چاہے وہ ایک کلمہ میں جمع ہوں چاہے 2 کلموں میں جمع ہوں، ان کو ہم نے تحقیق کے ساتھ پڑھنا ہے. تحقیق سے مطلب کیا ہے؟ جو بھی ہم نے مطلب دیکھا کہ صاف صاف پڑھنا ہے، واضح پڑھنا ہے، حمزہ کو اس کے مخرج سے شدت اور جہر کی صفات کے ساتھ ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے تحقیق کا قاعدہ. جب 2 حمزے قطعی متحرک ہوں، چاہے وہ ایک کلمہ کے اندر ہوں یا 2 کلموں میں جمع ہوں، ان کو ہم نے تحقیق کے ساتھ پڑھنا ہے. اگزامپل دیکھتے ہیں. اسلمتم، یہاں پہ دیکھیے
حمزہ زبر آ، یہ کیا ہے؟ حمزہ قطعی ہے۔ ہم نے کیا کہا تھا؟ حمزہ قطعی کیا ہوتا ہے؟ جو وسط کلام یا ابتدائی کلام میں حذف نہ ہو، یعنی متحرک ہوتا ہے، پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے حمزہ کے اوپر فتحہ ہے تو یہ حمزہ متحرک ہے، اور پھر یہ کون سا حمزہ ہے؟ یہ حمزہ قطعی ہے۔ آگے دیکھیے اسلمتم، تو اس میں بھی جو حمزہ زبر آ نظر آ رہا ہے یہ بھی حمزہ قطعی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہماری اگزامپل سے ہم آپ کو قاعدے کو سمجھاتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے اسلمتم میں کیا ہو رہا ہے؟ دو حمزے قطعی متحرک۔ اب یہ ایک ہی کلمہ میں جمع ہے، ابھی ہمیں دو کلمے نظر نہیں آئے، یہ ایک ہی کلمہ ہے، تو ہم نے اس کو تحقیق کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو دیکھیے کتنا واضح ہم نے پڑھا، کتنا صفت جہر اور شدت کے ساتھ ہم نے اس کو ادا کیا، اسلمتم، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ہی کلمہ کی اگزامپل ہے۔ ایک اور اگزامپل دیکھتے ہیں، جاء امرنا، یہاں پہ دیکھیے اب دو کلمے ہیں، ایک حمزہ قطعی متحرک جاء میں ہے اور دوسرا حمزہ قطعی متحرک امرنا میں ہے۔ اب یہاں پہ ڈیفینیشن کیا آ رہی ہے؟ جب دو حمزے قطعی متحرک دو کلموں میں جمع ہے، ٹھیک ہے، ایک ساتھ دو کلموں میں جمع ہے تو ان کو ہم تحقیق کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہے ہمارا تحقیق کا حکم، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں میں نے آپ کو دونوں اگزامپل بتا دی ہیں، ایک کلمے میں بھی بتا دیا کہ جب دو حمزے قطعی متحرک ایک کلمے میں جمع ہو تو ان کو تحقیق کے ساتھ پڑھنا ہے، اور دو کلموں میں بھی میں نے آپ کو دو حمزے متحرک سمجھا دیے ہیں، دو حمزے قطعی متحرک، اب وہ دو کلمے میں جمع ہو تب بھی ان کو تحقیق کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ ہوتا ہے ہمارا تحقیق کا قاعدہ۔ آگے دیکھتے ہیں، دوسرا حکم ہے حمزہ کا تسہیل۔ تسہیل ہوتا ہے، اس کے لغوی معنی ہے نرم کرنا، آسان کرنا، سہل کرنا۔ اس کے نام سے واضح ہے، سہل کس کو کہتے ہیں؟ آسانی کو۔ اصطلاحی معنی پر دیکھتے ہیں، اصطلاحی معنی کیا ہے؟ حمزہ کو حمزہ اور حرف مدہ کے درمیان پڑھنا۔ جیسے ہم نے تحقیق کا جو قاعدہ تھا وہ ہم نے اگزامپل سے سمجھا، ایسے ہی انشاءاللہ تسہیل کا قاعدہ اور اس کی جو ہماری اصطلاحی ڈیفینیشن ہے وہ بھی ہم اگزامپل دیکھیں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ، پریشان نہیں ہوں۔ فی الحال آپ اصطلاحی معنی دیکھیے کیا بتا رہے ہیں، حمزہ کو حمزہ اور حرف مدہ کے درمیان پڑھنا، یا پھر ایک اور ڈیفینیشن بھی ہے، حمزہ کو تحقیق اور ابدال کی درمیانی حالت کے ساتھ پڑھنا، یہ ہوتا ہے تسہیل۔ حمزہ کو تحقیق اور ابدال کی درمیانی حالت کے ساتھ پڑھنا، نہ ہی تحقیق ہوگا نہ ہی ابدال ہوگا بلکہ ان کی درمیانی کنڈیشن ہوگی، اس کو کہتے ہیں تسہیل۔ آگے اگزامپل میں دیکھتے ہیں، سب سے پہلے تسہیل کی دو اقسام ہیں، تسہیل وجوبی، تسہیل جوازی۔ وجوبی کا مطلب ہوتا ہے واجب ہونا اور جوازی کا مطلب ہوتا ہے وجہ جائز ہونا، ٹھیک ہے۔ اور قطعی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی حرکت کے ساتھ۔ ابھی ہم نے حمزہ قطعی پڑھا ہے نا، تو حمزہ قطعی میں ہم نے کیا دیکھا تھا؟ وہ والا حمزہ قطعی کس طرح ہوتا ہے؟ حرکت کے ساتھ ہوتا ہے، کسی بھی حرکت کے ساتھ، زبر زیر پیش کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو قطعی کا مطلب ہوتا ہے حرکت کے ساتھ، وجوبی کا مطلب ہوتا ہے واجب ہونا، لازم ہونا، اور جوازی کا مطلب ہوتا ہے وجہ جائز ہونا، یعنی کوئی اور وجہ جائز ہونا۔ اب ہم دیکھتے ہیں تسہیل کی اقسام کو ڈیٹیل کے ساتھ، تسہیل وجوبی اور تسہیل جوازی، یہ دو اقسام ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں تسہیل وجوبی کیا ہوتا ہے۔ وجوبی میں ہم نے ابھی کیا مطلب جانا کہ واجب ہونا، لازم ہونا۔ تو تسہیل وجوبی جس میں صرف تسہیل ہی واجب ہو، جس میں صرف تسہیل ہی لازم ہو، جس میں ہم صرف تسہیل ہی کرتے ہوں، یہ ہوتا ہے تسہیل وجوبی۔ اور تسہیل کیا ہوتا ہے؟ نرم کرنا، آسان کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ اب یہ ایک ایسی اگزامپل ہم دیکھنے جا رہے ہیں جس میں تسہیل وجوبی ہی کی جاتی ہے، یعنی صرف تسہیل ہی لازمی ہے۔ اس کا قاعدہ دیکھتے ہیں، جب دو حمزے قطعی مفتوح ایک کلمہ میں جمع ہو تو ان کو تحقیق کے ساتھ پڑھنا واجب ہے، مگر اس سے لفظ اعجمی مستثنیٰ ہے، کیونکہ اس کے دوسرے حمزہ میں تسہیل وجوبی ہوگی۔ یہ ہے قاعدہ تسہیل وجوبی کا،
کیا قاعدہ ہے؟ پھر سے دیکھتے ہیں. جب دو حمزے قطعی مفتوح، دو حمزے کون سے ہوں؟ قطعی ہوں. قطعی ہم نے کیا کہا تھا کیسے ہوتے ہیں؟ حرکت والے، حرکت کے ساتھ. حمزہ قطعی کس کو بولتے ہیں؟ حرکت والے. اور وہ حرکت کون سی ہو؟ مفتوح ہو، یعنی صرف زبر والی حرکت ہو ان کے اوپر. ٹھیک ہے. تحقیق میں تو ہم زیر بھی آ سکتی ہے، پیش بھی آ سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتی ہے. لیکن تسہیل وجوبی میں کیا ہے؟ دو حمزے قطعی مفتوح ایک کلمہ میں جمع ہو تو ان کو تحقیق کے ساتھ پڑھنا واجب ہے، مگر اس سے ایک لفظ اعجمی یہ مستثنا ہے. کیوں؟ اس کے دوسرے حمزہ میں ہم تسہیل وجوبی کر رہے ہیں. پہلا حمزہ تحقیق کے ساتھ پڑھا جائے گا اور اعجمی، اور دوسرا جو ہے وہ تسہیل وجوبی کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے. یہاں پہ تسہیل وجوبی کا قاعدہ ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اگر ہم دونوں کو ہی تحقیق کے ساتھ پڑھیں گے، واضح پڑھیں گے، جیسے اعجمی، یہ میں نے تحقیق کے ساتھ پڑھا. اگر ہم دونوں کو تحقیق کے ساتھ پڑھیں گے تو جو حمزہ کے بعد دوسرا والا حمزہ متحرک ہے، دوسرا والا حمزہ قطعی مفتوح، اس کے بعد جو عین ساکن آ رہا ہے تو عین کا مخرج ہمارا ڈراپ ہو جائے گا. ہم عین کو نہیں ادا کر پائیں گے اگر ہم دونوں کو تحقیق کے ساتھ ادا کریں گے. اسی لیے دوسرے حمزہ میں تسہیل وجوبی کیا جاتا ہے، اور یہ ایک ہی لفظ ہے پورے قرآن پاک میں جس میں تسہیل وجوبی ہو رہی ہے، اعجمی. ٹھیک ہے، واضح ہے. آگے دوسرا دیکھتے ہیں تسہیل جوازی. جوازی ہم نے کیا دیکھا تھا؟ وجہ جائز ہونا، کوئی اور وجہ جائز ہونا. ٹھیک ہے، تو دیکھتے ہیں تسہیل جوازی کیا ہوتا ہے. جہاں تسہیل بھی ہو اور کوئی اور وجہ بھی جائز ہو، اور وہ وجہ کون سی ہوگی؟ بریکٹ میں لکھ لیجئے، ابدال. تسہیل جوازی کا کیا مطلب ہے؟ جہاں تسہیل بھی ہو اور کوئی اور وجہ بھی جائز ہو، جیسے کہ ابدال. قاعدہ دیکھتے ہیں. دو حمزے ایک کلمہ میں اس طرح جمع ہوں کہ پہلا قطعی مفتوح ہو اور دوسرا وصلی مفتوح ہو تو دوسرے حمزہ میں تسہیل اور الف سے بدلنا یعنی ابدال دونوں جائز ہیں. یہ ہے ہمارا تسہیل جوازی کا قاعدہ. دو حمزے ایک کلمہ میں اس طرح جمع ہوں کہ پہلا قطعی مفتوح ہو اور دوسرا وصلی مفتوح ہو تو دوسرے حمزہ میں، یعنی دوسرا حمزہ وصلی مفتوح، اس کے اندر تسہیل اور ابدال دونوں جائز ہیں. ابدال کسے کہتے ہیں؟ دو زبر کی تنوین کو الف سے بدلنا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا الف سے بدلنے کو کیا بولتے ہیں؟ ابدال بولتے ہیں. تو تسہیل جوازی میں دو حمزے ایک کلمہ میں اس طرح جمع ہوں کہ پہلا حمزہ قطعی مفتوح ہو اور دوسرا حمزہ وصلی مفتوح ہو تو دوسرے حمزہ وصلی مفتوح میں تسہیل اور ابدال دونوں جائز ہیں. اگزامپل دیکھتے ہیں. یہ ہے نا قرآن پاک میں 3 ہی کلمات ہیں جن میں تسہیل جوازی ہوئی ہے. یہ تینوں کلمات آپ نے اچھے سے یاد کر لینے ہیں. دیکھیے، الآن، پہلا حمزہ کیا ہے؟ حمزہ قطعی مفتوح. دوسرا حمزہ کیا ہے؟ حمزہ زبر لام ساکن. یہ کون سا حمزہ ہوتا ہے؟ وصلی حمزہ ہوتا ہے، اور یہ بھی مفتوح ہے. یہ ایک ہی کلمہ کے اندر دو آ گئے ہیں حمزہ. پہلا حمزہ قطعی مفتوح. حمزہ قطعی کیا ہوتا ہے؟ متحرک والا، حرکت والا. ٹھیک ہے، اور مفتوح ہو. اس حرکت میں بھی کون سی حرکت شرط ہے؟ فتحہ والی. تو پہلا حمزہ ہمارا حمزہ قطعی مفتوح ہے اور دوسرا حمزہ ہمارا کیا ہے؟ حمزہ وصلی مفتوح. ٹھیک ہے، ال کیا ہوتا ہے؟ حمزہ زبر لام ساکن. کس میں پڑھا تھا آپ نے؟ لام ال کی تعریف کے اندر. یہ کون سا ہوتا ہے؟ یہ حمزہ وصلی ہے اور یہ بھی مفتوح ہے. اب یہ ایک ہی کلمہ میں ہے، الآن. اب کیا ہو رہا ہے؟ اس میں ہم نے قاعدہ کیسے اپلائی کرنا ہے کہ پہلا حمزہ قطعی مفتوح اور دوسرا حمزہ وصلی مفتوح. دوسرے میں ہم تسہیل اور الف سے بدلنا، ابدال دونوں جائز ہیں. تو الآن یہ کیسے پڑھا جا رہا ہے؟ تسہیل کے ساتھ، اور اس کو ہم ابدال سے بدلیں گے. الآن، یہ ہمارا ابدال ہو گیا. ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں.
اللہ، یہ ہے ہمارا تسہیل، یعنی کہ پہلا حمزہ قطعی مفتوح، دوسرا حمزہ وصلی مفتوح۔ اب ہم نے اس کو تسہیل سے ساتھ پڑھا اللہ، لیکن اب اس میں ابدال بھی کریں گے۔ کیسے؟ اللہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تیسری اگزامپل ہے الذکرین، اور اس کو اب ابدال کریں گے تو ہم اس کو الف مدہ سے بدل دیں گے الذکرین، ٹھیک ہے۔ الذکرین، یہ ہمارا ہو گیا ہے ابدال۔ واضح ہے؟ ٹھیک ہے، ہم ایک دفعہ تسہیل کو ریوائز کرتے ہیں۔ تسہیل کے لغوی معنی ہوتے ہیں نرم کرنا، آسان کرنا۔ اطلاعی معنی ہے حمزہ کو حمزہ اور حرف مدہ کے درمیان پڑھنا، یعنی تحقیق اور ابدال کی درمیانی حالت کے ساتھ پڑھنا۔ یہاں پہ تسہیل کے دو اقسام ہم نے دیکھی، تسہیل وجوبی اور تسہیل جوازی۔ تسہیل وجوبی کیا ہوتا ہے؟ جہاں پہ صرف تسہیل ہی واجب ہوتی ہے، یعنی جب دو حمزے قطعی مفتوح ایک ہی کلمہ میں جمع ہو تو ان کو تحقیق کے ساتھ پڑھنا واجب ہے، مگر اس سے ایک لفظ اعجمی مستثنا ہے، کیونکہ اس کے دوسرے حمزہ میں ہم تسہیل وجوبی کرتے ہیں۔ اسی طرح تسہیل جوازی دیکھتے ہیں، جہاں تسہیل بھی ہے اور کوئی اور وجہ بھی جائز ہے، جیسے کہ ابدال۔ اب اس کا قاعدہ ہم نے دیکھا کہ دو حمزے ایک کلمہ میں اس طرح جمع ہوں کہ پہلا حمزہ قطعی مفتوح ہو اور دوسرا حمزہ وصلی مفتوح ہو، تو دوسرا جو وصلی حمزہ مفتوح ہے اس میں ہم تسہیل اور الف سے بدلنا یعنی ابدال دونوں جائز ہیں، دونوں کرتے ہیں۔ جیسے دیکھیے الآن، یہ ہے تسہیل، اور الآن اس میں ہم نے اس کو الف مدہ سے بدل دیا یعنی ابدال کیا، تو یہ ہے ابدال، یعنی اب ہماری یہاں پہ تسہیل جوازی کا قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے کہ ہم نے دوسری وجہ کو جائز قرار دیا۔ اسی طرح اللہ، یہ ہے تسہیل، اور اللہ یعنی کہ اللہ، یہ ہے ہمارا ابدال۔ الذکرین، اس میں ہو رہا ہے تسہیل، اور الذکرین اس میں ہو رہا ہے ابدال۔ واضح ہے؟ امید کرتی ہوں حمزہ کے جو ہم نے دو احکام آج دیکھے، تحقیق اور ابدال، وہ بھی اچھے سے سمجھ آگے ہوں گے۔ ایک دفعہ پھر سے دیکھ لیتے ہیں کہ آج کے سبق میں ہم نے کیا سیکھا۔ حمزہ کی اقسام، حمزہ کی دو اقسام ہوتی ہیں، حمزہ اصلی، حمزہ زائدہ۔ حمزہ اصلی وہ حمزہ جو وزن کرتے وقت فا عین لام کے مقابلے میں ہو، اور حمزہ زائدہ وہ حمزہ جو وزن کرتے وقت فا عین لام کے مقابلے میں نہ ہو، یعنی روٹ لیٹر کا حصہ نہ ہو۔ پھر ہم نے حمزہ زائدہ کی اقسام دیکھی، دو ہوتی ہیں، حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی۔ حمزہ وصلی کیا ہوتا ہے؟ جو ابتدائی کلام میں ثابت رہے لیکن وسط کلام میں گر جائے، حذف ہو جائے۔ اسی طرح حمزہ قطعی کیا ہوتا ہے؟ جو ابتدائی کلام اور وسط کلام میں حذف نہ ہو۔ حمزہ قطعی کو بیسیکلی اس کی پہچان کیا ہے کہ یہ متحرک ہوتا ہے، حرکت میں ہوتا ہے۔ واضح ہے؟ اس کے بعد ہم نے دیکھا حمزہ کے احکام۔ حمزہ کے 4 احکام ہیں، تحقیق، تسہیل، ابدال، حذف۔ اور آج کی کلاس میں ہم نے صرف 2 احکام پڑھے ہیں، تحقیق اور تسہیل۔ تحقیق کیا ہوتا ہے؟ صاف صاف پڑھنا، ظاہر کر کے پڑھنا۔ اور قاعدہ اس کا کیا ہوتا ہے کہ جب 2 حمزے قطعی متحرک چاہے ایک کلمہ میں جمع ہو یا 2 کلموں میں جمع ہو، 2 حمزے قطعی جو متحرک حالت میں ہو تو ان کو تحقیق کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ سمپل سا قاعدہ ہے۔ تسہیل کیا ہوتا ہے؟ نرم کرنا، آسان کرنا۔ اور اصطلاحی معنی کیا ہوتا ہے کہ حمزہ کو حمزہ اور حرف مدہ کے درمیان پڑھنا، ٹھیک ہے؟ نہ ہی زیادہ تحقیق ہو، نہ ہی زیادہ ابدال ہو، بلکہ ان کی درمیانی حالت ہوتی ہے۔ اب اس کی ہم نے 2 اقسام پڑھی، تسہیل وجوبی اور تسہیل جوازی۔ تسہیل وجوبی کیا ہوتا ہے؟ جس میں صرف تسہیل ہی کی جاتی ہے، صرف اس میں ایک کلمہ جو قرآن پاک سے وہ مستثنا ہے، اعجمیٌ، اس کے اندر ہم تسہیل وجوبی کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہمارا عین کا مخرج جو ہے وہ ڈراپ نہ ہو، اس لیے ہم دوسرے حمزہ کو نرمی سے پڑھتے ہیں۔ پہلے والے کو تحقیق کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اعجمیٌ، دوسرے کو ہم نرمی کے ساتھ پڑھتے ہیں تاکہ ہمارا عین کا مخرج بھی واضح ہو کر ادا ہو۔ اگر ہم دونوں کو تحقیق کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر ہمارا عین کا مخرج نہیں نکلے گا۔
لہٰذا اسی کلمہ کے اوپر تسہیل وجوبی کیا جاتا ہے۔ دوسری اگزامپل ہم نے پڑھی تسہیل جوازی کی، وہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں تسہیل بھی ہوتی ہے اور کوئی اور وجہ جائز بھی ہوتی ہے، جیسے کہ ابدال۔ اب اس کا قاعدہ ہم نے کیا دیکھا؟ اس کا قاعدہ ہم نے دیکھا کہ دو حمزے ایک کلمہ میں اس طرح جمع ہو کہ پہلا قطعی مفتوح ہو اور دوسرا وصلی مفتوح ہو۔ یہ پہلا دوسرا کیا ہے؟ یہ حمزہ کی بات ہو رہی ہے کہ پہلا حمزہ قطعی مفتوح ہو اور دوسرا حمزہ وصلی مفتوح ہو۔ تو دوسرے وصلی حمزہ میں ہم تسہیل اور ابدال دونوں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ قرآن پاک میں 3 ہی کلمات ہیں اور ان میں ابدال کر کے قرآن پاک میں لکھا گیا ہے، یعنی اس میں تسہیل کے ساتھ نہیں لکھا ہوا کلمہ الآن ایسے نہیں لکھا ہوا، بلکہ قرآن پاک میں ابدال کر کے یہ کلمہ لکھا گیا ہے، الآن ایسے کر کے۔ اسی طرح اللہ نہیں لکھا ہوا بلکہ اللہ لکھا ہوا۔ اسی طرح الذکرین نہیں لکھا بلکہ الذکرین یہ لکھا ہوا ہے۔ امید کرتی ہوں حمزہ کے جو 2 احکام ہم نے آج دیکھے ہیں اچھے سے سمجھ آگے ہوں گے انشاءاللہ۔ کوئی سوال کوئی بات پوچھنی ہو تو کامنٹ سیکشن میں ضرور پوچھئے، آپ کی رہنمائی کر دی جائے گی۔ اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم باقی 2 حمزہ کے احکام کو دیکھیں گے، ابدال اور حذف۔ ابھی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔